نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 28واں دن ہے اور یہ مہینہ اپنی تکمیل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے استقامت، اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کیا ہے، جو اعمال حسنہ کی دولت اکٹھی کی ہے، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد شیطان ہم سے یہ سرمایہ، یہ دولت چھیننے کی پوری کوشش کرے گا، اور جو اعمال، جو نیکیاں ہم رمضان المبارک میں انجام دیتے رہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا یعنی نماز تراویح ادا کی، صدقہ و خیرات کیا اور دیگر اعمال صالحہ انجام دیے، شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہو کر ہمیں ہماری اس قیمتی متاع سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہم پہ بار بار حملے کرے گا کہ ہم رمضان المبارک گزر جانے کے بعد یہ نیکیاں انجام نہ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسان اپنی فصل کاٹتے ہیں اور رات کو وہ اپنی چارپائی ہی اپنے کھیت میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں کوئی حاسد ان کی فصل کو آگ نہ لگا جائے۔ بالکل اسی طرح ہم نے جو نیکیوں کی فصل کاشت کی ہے، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے حاسد اور دشمن شیطان سے اس فصل کو محفوظ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس نیکی کو سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ جو کبھی دینداری اختیار کر لیتا ہے اور کبھی دین سے بالکل دور چلا جاتا ہے، کبھی ایمان جوش مارتا ہے تو تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی نفاق کا غلبہ ہوتا ہے تو فرض نمازیں بھی ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی پرہیزگاری کا پیکر بن جاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت کا باغی اور نافرمان بن جاتا ہے۔ یہ وقت کے تحت اپنے آپ کو بدل لینا، پل میں تولا اور پل میں ماشا، یہ اس طرح کی صورتحال ایک مسلمان کے، ایک سچے مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ اے عبداللہ، فلاں آدمی جیسا نہ ہونا کہ جس نے رات کی نماز شروع کی تھی اور پھر شروع کرنے کے بعد اسے ترک کر دیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جو نیکی کرے اس پر استقامت اختیار کرے، ہمیشہ اس نیکی کو انجام دے،
اس پر مداومت اختیار کرے۔ میری اور آپ کی روحانی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر میرے فوت شدہ والدین زندہ ہو کر بھی آ جائیں تو میں پھر بھی اشراق کی نماز ترک کرنا گوارا نہیں کروں گی۔ یعنی ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ کوئی فوت شدہ زندہ ہو کے آ جائے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ فرض کرو اگر میرے والدین، اور والدین بھی کیسے اونچے اور بلند مرتبہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت، ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، فرمایا فرض کرو اگر وہ زندہ ہو کر آ جائیں تو اتنی خوشی ہوگی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن پھر بھی میں اس عالم میں اشراق کی نماز ترک کرنا گوارا نہیں کروں۔ سید التابعین ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے کہ 40 سال تک انہوں نے نماز اس طرح ادا کی، ایک بھی نماز 40 سالوں میں ایسی ان کی زندگی میں نہیں آئی کہ وہ مؤذن کے اذان دینے سے پہلے مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں نیکیوں پر استقامت کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ مالک کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا کیا کرتے تھے، میں وہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اسے ثابت قدم رکھ۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، الہی میں تجھ سے دین پر استقامت کا سوال کرتا ہوں، ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ تو میں رمضان المبارک کے اختتام کے بالکل قریب آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ظاہری بات ہے کہ نمازیں تو موجود رہیں گی، اگلا رمضان آنے تک ہم نے انشاءاللہ العزیز پابندی سے نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم سے جو رشتہ جوڑا ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، قرآن کریم کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے، اور جو تربیت اس مہینے میں لی ہے اس کو اگلا رمضان آنے تک اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھنا ہے۔ جو شخص رمضان کے گزر جانے کے فوراً بعد نمازوں کو خیر بات کہہ دے گا، قرآن سے اپنا تعلق توڑ لے گا، نیکیوں سے اپنا دامن چھڑا لے گا، یقین جانے وہ رمضان میں اپنی کی گئی کمائی کو ضائع کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اعمال حسنہ پر مداومت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔